پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پورے ماہ سیام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آخری روزے تک، وہ 29 یا 30، ہم روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مختلف موضوعات کے ساتھ، اور ایک ایک موضوع پر ہم اپنے عہد کے جید عالم دین سے گفتگو کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں ان سے کہ یہ موضوع، اس موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں۔ یہ ماہ رمضان، یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ قرآن کریم کے مطالب اور مفاہیم واضح کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہی کا دن تھا، اور دنیا کے نقشے پر پاکستان وجود میں آیا۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ، اقبال فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ پاکستان عالم وجود میں آتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پاکستان کی خلقت، پاکستان کا قیام، یہ اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے۔ یہ ریاست ایک عام ریاست نہیں، یہ ریاست جو جمہوریت اور دین دونوں کے ذریعے وجود میں آئی۔ مسلمان ریاست کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے۔ پاکستان ہم نے کیوں لیا تھا؟ ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیوں دی تھیں؟ یہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کیسے ہے؟ کیا اس نعمت کی قدر ہے ہمیں؟ ہم قدر شناس ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور دیکھو اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ پاکستان جو اتنی بڑی نعمت عظیمہ، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ ایک ریاست حاصل ہوتی ہے جو کسی سیکولر مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک ریاست اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام نافذ کیا جائے گا۔ مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہیں حاکم بنائیں گے، وہ کیا کریں گے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ نازل کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ کافروں میں سے ہیں، وہ ظالموں میں سے ہیں، وہ فاسقوں میں سے ہیں۔ خواتین و حضرات، مسلمان ریاست کا حکمران کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان ریاست کی رعایا کیسے ہوتی ہے؟ فرائض، واجبات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ایک جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا، کون آپ سے واقف نہیں؟ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ انفال اور آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب، ایک بڑا موضوع، جی، ریاست۔ دین ریاست کیوں چاہتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ کے رسول کو دعا اللہ سکھا رہا ہے مکے سے روانگی کے وقت، اور دعا قرآن کریم میں رکھ دی گئی، یعنی قیامت تک روشنی قرآن کریم سے ملتی رہے گی، یہ دعا مانگی جاتی رہے گی۔ بالکل۔ ارشاد فرمائے، ریاست کیا ہوتی ہے، اقتدار کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیر، بہت اہم موضوع پر آج آپ کلام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے تو تصور دین سمجھنا ضروری ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ آج ہماری ایک عظیم اکثریت دین کو انگریزی کے ریلیجن کے ساتھ ایکویٹ کر دیتی ہے۔ وہ ریلیجن جو معروف انگریزی کی جو ڈکشنریز ہیں ان کے مطابق a set of instructions dealing with the personal affairs of life۔ انگریزی کا ریلیجن تو وہ ہے جو انسان کی انفرادی زندگی کے چند پہلوؤں سے کلام کرتا ہے، اس معنی میں انگریزی کا لفظ ریلیجن ٹھیک ہے، بٹ اسلام is not just a religion، اسلام is دین، the complete code of life dealing with the individual as well as collective affairs of life۔ دین مکمل ضابطہ حیات کو کہتے ہیں جو انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں اسلام کا ذکر فرمایا اللہ نے لفظ دین استعمال فرمایا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سسٹم آف لائف اللہ کے فقط اسلامی قابل قبول ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع المائدہ کی شروع میں، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دی، اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور اسلام کو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام وہ ہے جو توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد بھی بیان کرتا ہے، ایمانیات۔ یہ اسلام وہ ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بھی بتاتا ہے۔ یہ اسلام وہ ہے جو خوشی غمی کے لیے رسومات کیسے انجام دی جائیں، نکاح کے بارے میں، میت کے بارے میں، ولادت کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ وہ گھر کی زندگی، زوجین کا تعلق، حقوق العباد، اخلاقیات، معاملات کی بھی رہنمائی دیتا ہے۔ وہ معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، ریاست، حتیٰ کہ بین الاقوامی امور کی بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں۔ پاکستان کا قیام جس کی بشارت دی تھی علامہ اقبال مرحوم نے، علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لیٹرز لکھ کے واپس بلوایا تھا برطانیہ سے، اور اقبال لکھتے ہیں کہ جہاں، اور یہ خطوط ان کے منظر عام پر ریکارڈ پر موجود ہیں، اقبال لکھتے ہیں کہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا انسانیت کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں اور نہیں، لیکن کیسے ہم شریعت پر عمل کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس اپنی آزاد ریاست موجود نہ ہو۔ اقبال فرما رہے ہیں، قائد اعظم فرما رہے ہیں، اسلام میں اوبیڈینس جو ہے، اطاعت جو ہے، وہ کسی فرد، کسی بادشاہ، کسی گروہ یا کسی پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے، وہ اطاعت اللہ کے لیے ہے۔ 3 مرتبہ قرآن فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 57 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ اقبال فرماتے ہیں سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آزری۔ فقہا کی بھی سن لیں،
یہ مضامین جب ہم بیان کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی آپ لوگ کو زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. آئیے فقہا سے پوچھیں. فقہا نے ایک اصول بڑا پیارا دیا. وہ فرماتے مقدمۃ الواجبی واجبۃ. مقدمہ کسی شے سے پہلے کی چیز کو کہتے ہیں. ایک واجب، ایک فرض، ایک حکم، اس پر عمل کرنے کے لیے جو شرط پوری کرنا ضروری ہے، جو اس کا پری ریکویزٹ ہے، وہ بھی فرض ہو جاتا ہے. مثلا نماز ادا کرنا چاہتا ہوں تو بغیر وضو نماز ادا نہیں کر سکتا، تو وضو کرنا شرط ہے، وہ بھی فرض قرار پائے گا. اللہ قرآن میں ابھی آپ نے اللہ کے 3 فتاوی ہمیں سنائے ہیں بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ فتوے دیتا ہے قرآن میں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47 ہے. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. مزید اس میں تفصیل ہے. فقہا کیا فرما رہے؟ ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے وہ بھی فرض ہے. اگر وہ پری ریکویزٹ پورا نہیں ہوگا تو یہ فرض ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ کا حکم اس نے دیا، عشر کا حکم اس نے دیا. اگر آپ کے پاس ایک ریاستی نظام نہیں ہوگا تو آپ اس حکم پر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ کہتا ہے قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. اگر ریاستی انتظام موجود نہیں تو آپ کیسے اس حکم پر عمل کریں گے؟ اللہ چور کی سزا کا حکم دیتا ہے، ڈاکوؤں کی سزا کا حکم دیتا ہے، زانیوں کی سزا کا حکم دیتا ہے. گنتے چلے جائیے. ان اجتماعی احکامات پر کیسے عمل ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس قوت نافذہ نہ ہو، جس کو آپ نے ریاست کہا ہے. اور ایک ریاست کے بغیر، اس کی مشینری کے بغیر، اس کی امپلیمنٹیشن شریعت کے احکامات کی نہیں ہو سکتی. تو 2 باتیں میں نے عرض کرنا چاہیے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ انگریزی کا ریلیجن نہیں ہے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابط حیات ہے. اور بقول آپ کے الفاظ کے دین آتا ہے دندناتا ہوا، اور وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے. یہ آج ہم مسلمان ہیں، چند سجدوں پر ہم قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم رمضان کی عبادت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم چند نمازیں ادا کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اوپر نظام باطل کا چلتا ہو. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو دین کا آل انکلوسیو تصور نمبر 1. اور جب پورے دین پر عمل کی بات آئے گی تو ریاست کا قیام ضروری ہے، جہاں ان الحکم الا للہ کی شان ہو. لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ. اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھانا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے جس کے لیے ریاست چاہیے ہوتی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اگر جانیں پیش کی ہیں تو اسی مقصد کے لیے پیش کی تھی. اللہ خطہ عطا فرما دے، جہاں ہماری نہیں تیری مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں مالک تیری مرضی چلے گی، اور تیرے حکم کا نفاذ ہوگا. اس کے لیے مملکت خداداد پاکستان ہم نے اللہ سے رو رو کر مانگی تھی اور اللہ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. دین ریاست کی تعریف کیا کرتا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرما دیا. اور جیسے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو آپ بتا رہے ہیں، اور آپ نے یہ دین کا تقاضا ہے، دین کی تعریف ہے، اور یہ بالکل واضح ہو گئی یہ بات. تو اس میں ریاست ایک عام ریاست نہیں ہوتی، مسلمان ریاست، اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. اور اس ان الحکم الا للہ کی جو بات آپ نے فرمائی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، حکم اللہ ہی کا نافذ ہوگا. یہ عام ریاست نہیں ہے کہ عقلی معیارات سے قوانین برآمد ہو جائیں، وہی کے تابع عقل رہے گی. یہ تو بنیادی. پھر آپ نے ایک اور کام بڑا زبردست کر دیا کہ اقبال اور قائد اعظم کے بھی تقاریر اور ان کے فرمودات اور ان کے اقوال وہ بھی آپ یہ لے آئے. اب ہم آ جاتے ہیں ان تمام تعریفوں کی روشنی میں پاکستان کی طرف. اب پاکستان ایک تحریک چل رہی ہے ایک عرصے سے، اب 40 سے 47 کی بھی ہم اگر بات کر لیں، لمبا نہیں اس کو نہیں لے کے جاتے. حالانکہ اقبال کا جو 1930 کا خطبہ الہ آباد ہے وہ بھی ایک بنیاد ہے. 23 مارچ لاہور، قرارداد لاہور جو بعد میں جا کے بنی قرارداد پاکستان وغیرہ وغیرہ. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، نعرے لگے. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جیسے آپ بیان فرما رہے تھے تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ محض نمازیں پڑھ لینا، محض روزے رکھ لینا، ایک سجدہ، ایک نماز، ایک روزہ غیر مسلم ریاست میں بھی ہوتا ہے اور ایک مسلم ریاست میں بھی ہوتا ہے. تو مسلم ریاست کا سجدہ کچھ اور ہونا چاہیے کہ یہ وہ زمین ہے جو اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی، اور یہاں پر احکامات وہی اپلائی ہو رہے ہیں جو دین کو مطلوب ہیں، جو اللہ کو مطلوب ہیں. اب یہ چند باتیں جو آپ نے بیان فرمائیں، تھوڑا سا اس میں نے کچھ اس کو ذرا سا پھیلا دیا. یہ فرمائیے آج آپ کے اس آئینے میں
ہم پاکستان کا چہرہ دیکھتے ہیں. 74 برس کم و بیش ہو گئے ہمیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو لاکھوں جانوں کی قربانیاں تھیں نا، اور جو لوگ آئے تھے وہاں سے، کیا محض اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے کہ وہاں جو ہندو سامراج وغیرہ وغیرہ مسلمانوں پہ جبر کر رہا ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے گھر چھوٹے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم بڑی سواریوں میں رہیں گے وغیرہ وغیرہ. کیا یہ ہوتا ہے تقاضا، یا یہ پیش نظر ہوتا ہے ایک ہجرت کے پس منظر میں؟ ارشاد. دیکھیے، ایک مائیگریشن تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو پیٹ کو پالنے کے لیے ہو، اپنی جائیداد بڑھانے کے لیے ہو، اپنے مال اور آسائشوں کو بڑھانے کے لیے ہو، بظاہر اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے ہو. قطعاً یعنی ہجرت مدینہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہے. اور حضور نے ہجرت کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی. اور جو ہجرت کر رہا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کے حصول کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی. تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس قول کے ذریعے بھی علیہ السلام اور ہجرت فرما کر بھی ہمیں ڈیسائیڈنگ فیکٹر بتا دیا کہ تمہارا مطمع نظر ہونی چاہیے ذات باری تعالی. وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو اس کی عملی تصویر پیش کرنی چاہیے. بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے. اور تمہارا مطمع نظر کیا ہو؟ وہ کہہ دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. بہرحال ہم نے اپنے بڑوں سے جو ہجرت ہی کر کے آئے تھے بخدا، ہم نے تو یہ سنا کہ نہیں بیٹا وہاں پہ ٹھیک ہے، لوگوں کے گھر بھی تھے، آج بھی ہیں، جی ہاں، کیا کم ہیں؟ کیا وہاں کی اکانومی کو ہم سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے؟ قطعاً نہیں، ہم سے آگے ہی ہیں، بہت سارے معاملات میں آگے. اب کیا ہم فلم انڈسٹری کا حوالہ دے کے کوئی اپنی زبان کو خراب کرنا چاہیں؟ کتنے معاملات میں ہم سے آگے ہیں. نہ ہمیں خطہ زمین چاہیے مالک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر. اور معاملہ خطے کا نہیں ہے، معاملہ رب کے دین کا ہے. جو تو ساری زمین رب کی ہے، ساری زمین پر رب کا نظام آنا چاہیے. ہاں یہ آغاز تھا پاکستان، اس کی تکمیل تو کیا ہونی چاہیے؟ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا اور امت کو بشارت دی ہے، امت کو زندہ رکھنے کے لیے، امت کو جگانے کے لیے، امت کو کھڑا کرنے کے لیے. حضور کا بڑا پیارا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، میں نے اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی گئی. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا. خلفائے راشدین کے دور میں ہم 3 بر اعظموں کے قریب پہنچ چکے تھے، اور آج وہ باقی ہے ابھی معاملہ کہ حضور فرماتے میں نے اس زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، اس کے مغرب کو بھی دیکھا، اور وہاں تک میری امت کا اقتدار پہنچے گا جہاں تک میرے رب نے مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی. جو رب معراج کی شب کائنات کی سیر کرا دے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو زمین لپیٹ کر دکھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کام ہونا ابھی باقی ہے. اس کا آغاز یہاں سے ہونا تھا، اس کا آغاز اس خطہ زمین سے ہونا تھا. ہم نے قائد اعظم نے ہمیں کلیئرٹی دی ہے، ہم نے دنیا کے سامنے ایک ڈیمنسٹریشن رکھنا ہے. آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے، دس از اسلام. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا معیشت کا نظام ہے، یہ اسلام کا سیاست کا نظام ہے، یہ اسلام کی معاشرت کا نظام ہے. یہ ہے، اگر کہنا چاہے کوئی، یہ اسلامک ڈیموکریسی ہے. عوام اپنی رائے بھی پیش کر سکتے ہیں، مگر ان کی رائے وہ نہیں ہوگی جو مادر پدر آزاد رائے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. نہیں، یہ رائے دیں گے رب کی جو نمائندگی کرنی ہے، اس سے خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے، خلافت دے کر زمین پر بھیجا ہے. عقل بھی استعمال کروں گا، فہم بھی استعمال کروں گا، وجدان بھی استعمال کروں گا، یہ صلاحیتیں بھی استعمال کروں گا، اس کے دیے ہوئے اسباب کو بھی استعمال کروں گا، مگر اس کی وحی کے تابع رکھ کر، تاکہ اس کی مرضی زمین پر جاری ہو. دائی کنگڈم کم، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ مالک تیری سلطنت زمین پر آ جائے، تو مالک تیری مرضی زمین پر جاری ہو جائے. یہ ہے اسلامی ریاست جس کے لیے مملکت خدا داد ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. ورنہ بھائی اکانومی کی بات کر لو، اور کوئی ان کی نیوی کی بات کر لو، اور آئی ٹی کی فیلڈ کی بات کر لو، اور گناہ کی فیلڈز کی باتیں کر لو، تو بہت آگے ہندوستان آج ہم سے. لیکن نہ،
آج پوچھیں وہاں کے مسلمان سے کہ کم از کم ادھر آنے والوں کا عقیدے کا محفوظ رہنے کا معاملہ، ایک زندہ فضا میں آواز بلند ہوتی تکبیرات کی اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اتنا تو ان کو بھی احساس ہے۔ کوئی جا کر پوچھے کشمیر کے ہمارے بھائیوں سے، کوئی جا کر پوچھے فلسطین کے بھائیوں سے، کوئی جا کے شام کے ہمارے بھائیوں سے جا کر پوچھے آزادی کس چیز کا نام ہوا کرتی ہے، جہاں تکبیریں تم بلند کر سکتے ہو، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے جہاں تکبیرات بلند نہ ہو سکتی ہوں، کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو محصوری کی زندگی گزار رہے ہوں، کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو ان کو پکارتے ہو جن کو اللہ نے آزاد مملکت خدا داد پاکستان دے رکھی ہے۔ فلسطین کی سڑکیں تھیں، چند برس پہلے کی بات تھی، وہاں کے مسلمانوں کی لاشیں گرائی گئیں، ہم عید منا رہے تھے پاکستان میں اور ہمارے بچوں کے لاشیں وہاں پر گرائے جا رہے تھے، اور وہ کہتے پاکستان والے کدھر ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان والے کدھر ہیں۔ دنیا کا مسلمان ادھر سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اور کرے گا بھی ادھر سے، اور ہے کون جس نے نعرہ لگایا؟ ساری دنیا سیکولرزم کے نعرے لگاتی تھی، ساری دنیا نے خدا کو، معاف کیجئے گا، بھگوان کو اور گاڈ کو کہا اپنے عبادت خانوں میں لے جا کر ان کو جو ہے وہ مقید کر دو، جاؤ تمہیں خدا کو پکارنا ہے مسجد میں پکارو، جاؤ تمہیں خدا کو پکارنا ہے گاڈ کو چرچ میں پکارو، جاؤ تمہیں بھگوان کی پوجا کرنے جا کے مندر میں کرو، ریاست کے معاملات میں جو ہم چاہیں گے وہ چلے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری ہماری مرضی نہیں چلے گی، یہ زمین اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلے گا۔ ہم نے پوری دنیا سے ٹکر لے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، دنیا کہتی ہماری چلے گی، ہم کہتے ہیں ہماری نہیں، ہمارے رب کی مرضی چلے گی۔ دس از پاکستان، دس از پاکستان، اس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ بہرحال ریوزٹ کر لیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں، وہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، کہ ہم کھڑے کدھر ہیں اور ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا۔ اتنی لمبی چوڑی جو قربانیاں دی گئیں، یہ جو یو پی سی پی بہار اور حیدرآباد سے جو لوگ آئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایسٹ پنجاب میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی قربانیاں، تو ان کی چیخیں، ان کی سسکیاں، ان کے رپٹے، یعنی وہ سب ان کی لاشیں جو انہوں نے وہ کنووں میں ڈال دی گئیں، وہ لاشیں، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کیوں حاصل کیا تھا؟ تو بنیاد آپ نے بیان فرما دی، فراہم کر دی ہمیں۔ اب 74 سال جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، تو پاکستان کو جس طرح قائد نے، جس طرح اقبال نے بات کی کہ پاکستان کیا ہوگا، پاکستان ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا جس میں یہ تمام کام اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام وہ تو ہے ہی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کراچی سے خیبر تک، بالکل اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیور کیا جائے گا۔ جی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہا ہے ہمیں، حکمران اپنی ذمہ داریوں کو محفوظ کر کے بلکہ اقتدار کو امانت سمجھ کے انسان کی خدمت کریں، اللہ کی تائید، مدد، برکت خود حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کیا 74 سال میں ہم یہ کر سکے؟ دیکھیے بڑے درد دل سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد، 100% نہیں کہہ سکتے، ایک بہت بڑی تعداد کے قول اور عمل کے تضاد بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ نے اختیار تو دیا نا، ایسا تو نہیں ہے، بعض کو تو ٹھیک ٹھاک میجورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پارلیمنٹ میں لا کر بٹھا دیا، اور جنہوں نے وعدے بھی کیے تھے، کسی کا ہم نام نہیں لیتے، چھوڑ دیجئے اس بحث کو، اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب تو دینا ہے، لیکن آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی، اگر حکمراں اس کو ایک امانت سمجھتے ہوئے اور اپنا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کریں، کتنا بڑا خیر کمائیں گے۔ جب آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، مجھے رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک حدیث یاد آ رہی تھی جس میں حضور نے فرمایا 7 قسم کے افراد اللہ کے مراد عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہوں گے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا۔ پہلا کون ہوگا؟ پہلا امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آسان نہیں ہے، جنت کا حصول آسان نہیں ہے۔ آدمی کے پاس کرسی ہو، اختیار ہو، اقتدار ہو تو پھر حسن آتے تو نزاکت بھی آتی ہے، پھسل جانے کے بھی امکانات ہوتے ہیں، اور ذمہ داری سے صرف نظر کرنے کی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن چلیے، آج کے حکمران ہو یا کل کسی اور کو اختیار ملے، ہم تو ایک بات کہتے ہیں بھائی، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں اللہ کی شریعت کے احکامات چاہیے ہیں۔ یہ 22 کروڑ کی عوام جن کی 98% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، ان کو نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، نیکی اور خیر میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہی سورہ حج کی آیت 41 کے زیر میں کہہ رہا ہوں، گناہوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے، یہ دین میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ 22 کروڑ کے 44 کروڑ ہاتھ تمہارے لیے اٹھیں گے تو ذرا اندازہ کرو تمہارے خیر کا عالم کیا ہوگا۔
ٹھیک تمہارا خیر کہاں پر پہنچا ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 31 میں لکھا ہوا ہے یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے سیکھنے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے مواقع فراہم کرے. مرثیہ کہنے کا میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن ذرا دروبینی تو کر لیں کہ پچھلے 74 برس میں بائی لارج ہماری میجورٹی اسلام پر عمل کرنے میں آگے بڑھی ہے یا کھڑی رہی ہے یا ریورس گیئر لگا ہے. میرے خیال سے نتیجہ ہمارے سامنے ہے. آج اس مملکت خدا داد میں کبھی مسجد کے باہر کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی جاتی ہے گانوں کی انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اس مملکت خدا داد میں 40 سال ہو گئے ہیں ہم سود کے کیس کے بارے میں حتمی فیصلہ دے کر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی حالت کے اندر ہیں. ہم 74 برس ہو گئے ہیں. ہمارے بعض فاضل حضرات کہتے ہیں بھائی بے حیائی کی تعریف کیا ہوتی ہے, ہمیں بے حیائی کی تعریف نہیں پتا ہے تو ہم آپ کے لیے کوئی ڈیسیجن دے نہیں سکتے. اور آج جو کچھ 70 چینلز دکھا رہے ہیں یہاں ادارہ موجود ہے, وہ ادارے کے بائی لاز میں لکھا ہوا ہے, اس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات اسکرین پر نہیں دکھائی جائے گی. تو مجھے بتا دیجئے صبح سے لے کے شام تک اور رات سے لے کے صبح تک یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ نظریہ پاکستان which is nothing but اسلام اس کے مطابق ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اس ملک میں شرعی سزائیں ٹھیک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی تفاصیل اپنی جگہ, مگر لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے شریعت نے سزائیں ہمیں بیان فرمائی ہیں. ہم ہمت نہیں کر پاتے کہ ان سزاؤں کا نفاذ ہو جائے. آج یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا, ہم اپنے سلیبس کے اندر ہم اپنی قوم کو قرآن سے گو تھرو نہ کروا سکے اور ہمارے ملک کا آفیشیل نام ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو سوال تو اٹھتا ہے ہم نے اپنے پڑوسی ملک کے بھائیوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کروانے کے لیے 57,000 پروازوں کو اڑانے کی یہاں سے اجازت دی اور اپنے 15 لاکھ بھائیوں کو شہید کروایا اور 15 لاکھ کو ہم نے اپاہج بنایا ہے. کس بات کی سزا ان کو دی گئی ہے؟ ان ظالموں کے 2 ٹاورز گرے, ڈرامہ رچایا گیا اور ہم نے ملک پورا ان کے حوالے کر دیا. مطلب ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے, کیا کچھ نہیں کیا ہے. اللہ کے بندوں کوئی تو خدا را اس بات کو سوچنے کی کوشش کرے. یہ تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بالکل. اب پاکستان کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ جی بجائے وہ جو کہا گیا نا, ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں کہ گھر کو آرڈر میں رکھنا ضروری ہے. بالکل. تو گھر کو آرڈر میں رکھنا ہے. 22 کروڑ 23 کروڑ افراد وغیرہ, پھر یہ 44 کروڑ ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوں, حکمرانوں کے لیے دعا, جیسا کہ آپ نے کہا. تو وہ حکمران کیسا حکمران چاہیے مسلمان ریاست کو؟ نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی سیرت سے ہم سیکھتے ہیں نا, روشنی وہیں سے آتی ہے نا, مکہ مکرمہ سے. آپ مدینہ منورہ, پہلی اسلامی ریاست قائم ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ جو وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. بن گیا. مدینے میں ریاست قائم ہو گئی. اللہ اکبر. تو اس ریاست کے جو بنیادی اہداف وہ کیا تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پہنچ کر چند جو کام فوری طور پہ جو آپ نے فرمائے, پھر رفتہ اور وہ سورہ مائدہ اور آئلی مسائل بھی وہ سب آ رہے ہیں رفتہ. لیکن چند چیزیں, چند باتیں ہم سیرت سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بجا آپ نے ارشاد فرمائے. 2 حصے آپ کی گفتگو کی ہو رہے ہیں, اس میں سے پہلے حصے پہ ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا اور بڑے دل سے عرض کروں گا. جی. علی صاحب, یہ ملک قرآن کے نزول کی رات میں اللہ نے دیا. جی بالکل. اور مانگنے والوں نے بھی اسی کی نسبت سے مانگا. ٹھیک ہے. اور جو قرآن سے جڑے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے, اور جو قرآن کو چھوڑے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. ملک اسلام کے نام پر لیا گیا ہے, چاہے حکمراں ہوں چاہے میں عام آدمی ہوں. جو اس ملک کے ساتھ لوٹ کھسوٹ, اس ملک کے ساتھ زیادتی, اس ملک کی نقصان کے درپے ہوگا, اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا. یہ ہم سب کو کلیئر رہنا چاہیے. اور ہمارے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں. آئی ریپیٹ اگین, ملک اللہ کے نام پر, اس کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نام پر, اللہ کے عظیم کلام کے نام پر ہم نے لیا, اور اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر کیوں کہہ رہا ہوں, انگریز اور ہندو کی مخالفت کے باوجود ہمیں عطا کیا. اب جو اس
ان باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے، اللہ اس کو بھی عزت دے گا۔ ملک اس نام پر ہے، ہم اس کتاب، پیغمبر کی تعلیم، اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی طرف آئیں گے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا۔ اور جو اس ملک کو لوٹنے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یقین جانیے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا ضرور کرے گا۔ یہ مشاہدات بھی اور ماضی کی کچھ واقعات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ البتہ بڑا سوال اور ٹو ڈوز کے حوالے سے پریکٹیکل سوال یہی بنتا ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیا حاصل کریں۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی 23 برس کی سیرت اور زندگی کے دو بڑے بڑے حصے کر لیں تو ایک ہم کہتے ہیں مکی دور ہے، ایک ہم کہتے ہیں مدنی دور ہے۔ مکی دور میں قرآن کی تلوار چلی ہے، قرآن کے ذریعے سے ایمان کی دعوت ہو رہی ہے، قرآن کے ذریعے سے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جا رہی ہے، قرآن کے ذریعے اللہ والے تیار کیے جا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اسی قرآن کے ذریعے اعتراضات کرنے والوں کو جوابات دیے جا رہے ہیں، اور ایک جماعت تشکیل پا رہی ہے، افراد کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے نا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ اقرا بسم ربک الذی، اس قرآن سے حضور کی تحریک شروع ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے سے ابتدائی کام حضور نے شروع کیا ہے۔ تو پہلا کام اس قرآن کو عام کر دیں، عام کر دیں، عام کر دیں۔ جو ہم درد دل برسوں سے بیان کر رہے ہیں نا، گھروں میں 3 آیتوں کا بھی اہتمام ہو جائے، تعلیمی اداروں کے اندر اہتمام ہو جائے، اور سرکاری اداروں کے اندر اہتمام ہو جائے، کارپوریٹ سیکٹر میں اہتمام ہو جائے، مساجد کے ممبر پر اہتمام ہو جائے، بچوں کے لیے انتظام، بچیوں کے لیے انتظام ہو جائے، اسکولوں کی اسمبلی کے ٹائم میں ہو جائے، میڈیا کی سطح پر ہو جائے، اور ہماری ایمبیسیز کی سطح پر ہو جائے۔ 150-200 ممالک اگر ہماری ایمبیسیز ہیں، کیوں نہ وہ قرآن کے داعی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر اس قرآن کی بہار کو ہم خدا کی قسم پھیلانا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمارا تزکیہ بھی ہوگا، ایمان کی آبیاری بھی ہوگی، اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ یہ قرآن تقدیر کو بدل دیتا ہے، بندے کو بدل دیتا ہے، اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ایک حصہ حضور علیہ السلام کا 23 برس میں سے وہ مکے کے 13 برس ہیں، قرآن کی دعوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری، قرآن کے ذریعے نفوس کا تزکیہ، قرآن کے ذریعے اللہ والے پروڈیوس کرنے کی کوشش کرنا۔ مدینہ شریف کی آپ نے بات کی، ابتدائی کام حضور نے کیا کی؟ مسجد کو حضور نے مرکز بنایا، مسجد نبوی۔ اور مسجد نبوی اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ کیا 24 گھنٹے کا استعمال تھا؟ حضور کا سیکریٹریٹ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں۔ حضور کا ہوم آفس کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں۔ حضور کی عدالت کہاں لگتی ہے؟ مسجد نبوی میں۔ حضور کے بعد ڈیلیگیشن کہاں پر آتے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ حضور کے نکاح ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، ولیمے کا اہتمام کبھی ہو جاتا ہے مسجد نبوی میں، تعلیم و تربیت ہوتی ہے مسجد نبوی میں، انفاق جمع ہوتا ہے مسجد نبوی میں، اور جنگی تیاریاں ہوتی ہیں مسجد نبوی میں، اینڈ سو آن۔ تو مسجد کو مرکز بنا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اپنے معمولات کو مسجد کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں۔ ہم ہی نہیں کہہ رہے آپ پارلیمنٹ کے لاؤ کو مسجد کے اندر بٹھا دیں، لیکن نمازوں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ جتنا اپنے معاملات کو ہم جوڑ سکیں، منظم کر سکیں، اتنی خیر و برکت بھی آئے گی اور احساس ذمہ داری بھی رہے گا انشاءاللہ۔ بلکہ ایک بات مس نہ ہو جائے، میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ 14 کا ضرور منائیں۔ آپ پبلک ہالیڈے بھی دیکھ، کوئی ایشو نہیں ہمارے نزدیک۔ ہم کہتے ہیں 27ویں شب میں بھی پاکستان کا ذکر خیر کر لیں، ٹھیک، بات ہی بدل جائے گی۔ اتنی سیریسنس ہوگی، روتے ہوئے دعا بھی تو کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ چھٹی نہ کریں، لوگ عبادت کریں، سب کچھ، ایک عنصر یہ شامل کر دیں کہ 27ویں شب میں ہم نے پاکستان کے تعلق سے بھی کلام کرنا ہے۔ اس کی عظمت نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ چیزوں کو اسلامائز کریں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام ہے، ہمیں کوئی جو ہے نا وہ چیپیاں لگانے کی اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 27ویں شب میں بھی ذکر پاکستان اگر آئے گا، میں سمجھتا ہوں اس کی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضور نے ایک کام تو کیا، معاف کیجئے گا، مسجد نبوی ایز اے مرکز، اور حضور نے ایک کام کیا تھا، وہ مواخات کا رشتہ۔ اور مواخات کے رشتے میں مکے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مہاجرین مدینہ شریف کے انصار ہیں، ان کے قبائل الگ ہیں، ان کے ڈائلیکٹ الگ ہوں گے، اور ان کا فائنینشیل سٹیٹس الگ ہوگا، مگر ان کو جوڑنے والی شے کیا تھی؟ کلمہ تھا۔ آج ہم 74 برس کے بعد بات کر رہے ہیں نا، 74 برس پہلے سندھی بھی تھا، پٹھان بھی تھا، مہاجر بھی تھا، بلوچی بھی تھا، پنجابی بھی تھا، یہ سب لوگ تھے، مگر کلمے کی پاور اتنی تھی الحمدللہ کہ ان سب سے بالاتر ہو کر ہم مسلم تھے۔ آج اسی کلمے کو ہائی لائٹ کرنے کی، مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں یار بہت اچھا آپ خطاب کر رہے ہیں میاں، بہت اچھی آپ میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم قیامت تک یہی بات ہمیں کرنا پڑے گی۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ اس کلمے میں اتنی جان ہے کہ صہیب ہوں روم کے، بلال ہوں حبشہ کے،
اور سلمان ہو فارس کے محمد مصطفیٰ نے اس صف میں کھڑا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیام پاکستان کی تحریک کے دوران میں ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو وہ مواخات کا وہ پہلو کہ کلمے کی بنیاد پر جوڑنے والی بات، زبان ہو، رنگ ہو، نسل ہو، علاقہ ہو، فرقہ ہو، مسلک ہو، یہ جو تعصبات پیدا کر کے توڑا جا رہا ہے، توڑ دیا گیا ہے، اس سے بالاتر کلمے کی بنیاد پر اکٹھا کرنے کی طرف پیش رفت کی جائے۔ یہ وہ دوسرا پہلو تھا جو حضور نے مدینہ شریف آنے کے بعد مواخات کا رشتہ قائم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ سوسائٹی کی ایک تعمیر ہوتی ہے، معاشرے تشکیل پاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تمام کام ہوئے اور مواخات محسوس یہ ہو کہ ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں اور یہ سوسائٹی کو بنانا ہے ہمیں، جو کہ 74 سال میں مجموعی طور پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکا، اور یہ تعصبات، علاقائیت، لسانیت، مسلک وغیرہ یہ رفتہ رفتہ یہ پروموٹ ہوتا چلا گیا۔ اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، تو ہم آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھیں گے کہ چند بڑے کام، یعنی حکمران کی سطح پر اور ایک عوام کی سطح پر، عوام کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ حکمران، اللہ اکبر، اللہ نے ایک مقام دیا ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو بھائی حکمران سے پوچھا جائے گا نا۔ پاکستان کی تاریخ میں یعنی من حیث المجموع حکمرانوں کی ترجیحات میں لگتا ایسا ہے کہ دین کبھی نہیں رہا۔ جی ٹھیک ہے نا، آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ بالکل بجائے 2 3 4 بڑے کام کرنے کے لیے کیا ہیں، جیسے آپ نے بات فرمائی تھی، آپ نے ہمارے جو اکابر ہیں پاکستان کے ان کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ قائد اعظم کیا فرماتے تھے؟ سوشل جسٹس ملنا چاہیے، ایک عام آدمی، غریب آدمی، اس تک بھی انصاف پہنچے۔ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ انصاف پہنچ رہا غریب آدمی تک؟ نہیں پہنچ رہا، اور صورتحال مسلسل زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ ریاست کو ماڈرن بننا چاہیے۔ مسلمان کبھی کیا آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے کہ بیکورڈ ہوتا ہے؟ مسلمان تو بہت ہی فارورڈ لکنگ ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے کچھ تجاویز آپ کی، اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر اسٹیٹ، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، مطلب وہ فرما رہے ہیں، میں تو یہاں ان کے الفاظ یہاں بیان فرما رہا ہوں۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ قائد اعظم کے احکامات ہوں یا وہ جو کینوس بڑا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان، ایک امتی حکمران کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اور ایک عام فرد ہم جیسا وہ کیا کرے تاکہ اس مملکت کی جڑیں مضبوط ہوں اور یہ نظر آئے کہ ہاں یہ پاکستان ہے۔ ارشاد۔ قائد اعظم کا آپ نے ذکر فرمایا نا، قائد اعظم کا وہ فرمان بھی ذرا ہم ریکال کر لیں جو ان کے ذاتی جو معالج تھے، ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے کوٹ کیا، جو ہمارے اخبارات میں پبلشڈ بھی ہے اور ریکارڈ کا حصہ بھی ہے۔ بالکل آخری ایام کی باتیں کہتے ہیں، بہت کمزور تھے اور ہم نے کان قریب لگا کر ان کی بات سننا چاہیے۔ تو قائد اعظم نمبر 1 یہ کہا، نمبر 1 کہ میرا یہ یقین ہے کہ یہ پاکستان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے۔ نمبر 2 مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ ہمیں عطا فرما دیا۔ نمبر 3 اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے اصولی ہدایت اور رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اب ہمارے فرض بنتا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن کی تقریر بہت معروف ہے کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کو غلام بنا کر رکھ دیا اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ کا میرا اگر ایک بچہ اس وقت پیدا ہوگا تو وہ 2.25 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوگا اس سودی ساہوکاری نظام کے نتیجے میں۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں اب ہمارا فرض ہے کہ اسلامی کے عطا کردہ معیشت کے اصولوں پر مبنی عہد حاضر کی وہ ریاست جس میں سوشل جسٹس ہو اور عام آدمی کو جینے کا حق ملے، وہ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اب کرنے کے حوالے سے چند کام۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ سچی بات ہے، سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے کریڈیبلٹی کا۔ اللہ نے پیغمبروں کا کردار پہلے پیش کیا ہے اور دعوت بعد میں آتی ہے۔ حضور کا کردار پہلے آیا، حضور کی دعوت بعد میں آئی۔ 74 برس کی تاریخ ہے، ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ ہے، ہمارے حکمرانوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو جب تک ان کے قول و فعل کا تضاد دور نہیں ہوتا اور وہ اپنا اخلاص لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چند کام کیا کریں وہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔
میں عرض کرتا ہوں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو بڑا کرتے ہیں جب شہادت عمر کا ذکر آتا ہے، مگر ان کے اوصاف میں سے کوئی دو چار وصف بھی اختیار کرنے کو تیار ہیں. کس عوامی سطح پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، عوام کے درمیان رہ کر انہوں نے عوام کو بھی موقع دیا. وہ بوڑھی اماں نے بھی پوچھا کہ عمر تمہیں کس نے حق دیا کہ مہر کی اپر لمٹ کو تو مقرر کرو، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے عمر کو ایک بوڑھی اماں کے ذریعے دین سکھا دیا. تو عوام کی سطح پر آنا، یہ نہ ہو کہ ہم بلیک اور کالے شیشوں کے اندر بیٹھ کر باہر لوگوں کا اسکرین پر نظارہ کرتے رہیں اور ہم کل کو کہہ دیں کہ اچھا یہ روٹی کے لیے تیاری وہ پریشان ہو رہے ہیں تو یہ ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے، کیک کیوں استعمال نہیں کر لیتے. بڑا پرانا مشہور جملہ ہے. نہیں، عوام کی سطح پر آ کر، سطح پر آنے سے مراد ان کے اصل ایشوز کیا ہیں ان کا ادراک کر کے اور اطمینان یہ دلانا کہ وہ خیرخواہ ہے حکمراں اپنی عوام کے ساتھ. جب تک یہ کریڈیبلٹی نہیں آئے گی، یہ اعتماد حاصل نہیں ہوگا، یہ گاڑی کبھی نہیں چل سکتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر اوپر والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیچے والے ہمارے ساتھ تعاون کریں تو نیچے والے بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتماد تو تمہارے اوپر ہو. آج وہ اعتماد ختم ہو چکا ہے اور تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، بجائے کہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی ذمہ داری. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی کی بھوک اس کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ یہ فقر کفر تک بندے کو لے جائے، تنگ دستی کفر تک بندے کو لے جائے. یہ جو ظالمانہ نظام ہے جہاں کچھ لوگوں کے کتوں کے لیے غذا باہر سے آتی ہو اور ان کتوں کے علاج کے لیے ایئر ایمبولنس ایک ملک سے آ کے یہاں سے کتے کو تیسرے ملک لے جاتی ہو اور دوسری طرف لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہوں. اور آج میرے پاس میں کچھ تیاری کر رہا تھا، وہ خدا کے واسطے کہتے ہیں مسجد کے ممبر سے بات بلند کرو بھائی، لوگ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ کب تک یہ مہنگائی کے طوفان یہ سارا کچھ چلتا رہے گا؟ اس میں بہت بڑی ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ کر دو. خدا را صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے ساتھ مخلص ہوں گے، ہمارے معاملات درست ہوں گے. اندرونی ملک میں، ملک کے اندرون میں آپس میں جو ایک دوسرے کو ادارے سود دے رہے ہیں، اس کے خاتمے میں کون سی بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے؟ 40 سال کی ایکیڈیمک ایکسرسائز موجود ہے کہ سود کے نظام کا خاتمہ اگر آپ اور ہم کرنا چاہیں تو یہ سارا پروسیس موجود ہے اسٹارٹنگ فرام 1967 ٹل ٹوڈے 2021. لیکن وہ ول پاور ہی نہیں آ رہی، وہ اللہ کی ذات پر توکل کا معاملہ نہیں آ رہا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ توکل والی کیفیت کہ خوف بندوں کا نہ ہو، خوف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا ہو. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، ایک کو راضی کرنا آسان ہے، بہت سو کو راضی کرنا مشکل ہے. یہ ہمت، یہ جرت، یہ اللہ پر توکل کا معاملہ اور بہرحال شیطانی قوتیں ہوں، افراد انسانی ہو، ان کو خاطر میں نہ لایا جائے. اللہ کہتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. تم بندوں سے ڈرتے ہو، اللہ فرماتا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اختیار کرو. سبحان اللہ. کیونکہ نفسیات تبدیل کر دیتا ہے دین، اور طریقہ ہونا چاہیے، یہ سبق ملنا چاہیے حکمران کے ذریعے کہ مسلمان حکمران مرعوبانہ انداز فکر نہیں رکھتا، اس کی نفسیات غلامانہ نہیں ہوتی، مجاہدانہ ہوتی ہے، مجاہدانہ ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جو فصل تیار کی وہ مروب نہیں ہوتی تھی، مروب کرتی تھی. سبحان اللہ. قیصر و کسریٰ بڑے بڑی تاریخ جو ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب ایک صحابی جاتا تھا تو کسریٰ جاتا تھا اور وہ قالین میں نیزے گاڑتا ہوا جاتا تھا، دین دندناتا ہوا آتا ہے، کیونکہ یہ وحی خداوندی کی تعمیل ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن ہے اس مشن کی تکمیل ہو رہی ہے. صحیح. اب سوال، اب یہاں پر یہ ایک آدھ سوال میں چاہتا ہوں کر لوں کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے. سوال صرف اتنا سا ہے شیخ صاحب، آپ ہمیں تعلیم فرما دیجئے. جو تمام باتیں آپ نے فرمائی نا، تو یہ تو تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم غلامانہ انداز فکر لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا کو ترقی کرنا چاہیے، ہمیں بھی ترقی کرنا چاہیے، لیکن ایک سیکولر یا ایک بے خدا سوسائٹی ترقی کسی اور چیز کو سمجھتی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ترقی کسی اور کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو یہ مدینہ اور نجف، یہ سرما جب آنکھ میں لگتا ہے
تو غلامانہ، عامیانہ، یہ مروبانہ، یہ تمام نفسیات نکل جاتی ہے۔ تو ہم نے اپنی جو یارڈ اسٹک ہے کیا وہی تبدیل نہیں کر دی کہ ہم اس طرح سوچیں گے جیسے دنیا سوچ رہی ہے؟ جی، کیا ہم اس طرح سوچیں گے جیسے بے خدا تہذیب کے ماننے والے سوچتے ہیں؟ کیا ہم بھی بس پیٹ کی خاطر سوچیں گے، یا ہم اللہ کی ذات بابرکات کو ترجیح اول قرار دے کر سوچیں گے؟ ہم نے حکمرانوں کی تھوڑی سی بات کر لی، مجھے اجازت دیجئے میں عوام کی بھی تھوڑی بات کر لوں۔ جی، عوام کی چھت گر جائے تو ٹینشن ہوتی ہے، عوام کا پانی رک جائے تو ٹینشن ہوتی ہے، عوام کے اوپر ٹیکسز لاد دیے جائے تو پریشانی بھی ہوتی ہے، اور عوام کی گیس رک جائے تو پریشانی ہوتی ہے۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کروں، ہم نے سڑکیں بلاک کی ہیں اپنے سیاسی قائدین کے لیے، ہم سڑکوں پر آئے ہیں اپنے ٹیکسز کا ریٹ کم کروانے کے لیے، ہم سڑکوں پر آئے بجلی کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے۔ کوئی اللہ کا دین کا سوتیلا ہو گیا ہے، مظلوم ہو گیا ہے، لاوارث ہو گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں؟ آواز تو بلند کرو کہ اب بجلی، پانی، گیس جو میرے پیٹ کا مسئلہ اور میری مادی ضروریات کا مسئلہ ہے، تو اللہ کا دین میرا روحانی اور میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کروں، علماء کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ان کے علماء اور مشائخ ان کو نافرمانی کے کاموں سے کیوں نہیں روکتے؟ آج کوئی ایک مجھے آپ تحریک بتا دیجئے پاکستان میں ماضی قریب میں کسی ایک منکر کے خلاف کبھی ہم کھڑے ہوئے؟ ہم اپنی مساجد سے انتہائی ادب کے ساتھ بعض لوگ اس کے بارے میں رائے، اس کے خلاف رائے، اس مسلک کے خلاف رائے، اس مسلک کے خلاف رائے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں، بے حیائی کا طوفان جاری ہے، بڑی عمدہ نمازیں میں ادا کر کے، اور کوئی میرا بیٹا بیٹی گھر میں ادا کر رہی ہے، بیٹا مسجد میں ادا کر رہا ہے، باہر نکلتا ہے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی دعوتیں موجود ہیں۔ کیا ہم اس کے خاتمے کے لیے کبھی کھڑے ہوئے؟ تو حاصل کلام عوام ہو یا حکمراں ہوں، وہ سرمے کی آپ نے بات کی تھی نا، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہو کر کھڑا ہونے والی بات کی تھی نا، وہ یہ بات کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جس دن اللہ کی ذات اور اس کا دین میرے لیے ترجیح اول بن جائے، میری عوام کے لیے ترجیح اول بن جائے، میرے علماء کے لیے ترجیح اول بن جائے، میرے حکمرانوں کے لیے ترجیح اول بن جائے، تو میرا رب بھی کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کہہ رہے تم اللہ کی اس کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بنیادی فکر ہے جو چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اور پھر اس کے جو ثمرات پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ثمرات حاصل ہو رہے ہیں، پھر غربت کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، کرپشن کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے، سوشل جسٹس بھی میسر آ رہی ہے، اور اسلامی ریاست ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ بن کر سامنے آتی ہے۔ یہ ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے، لیکن آج بھی محض پرانی باتیں، تاریخی واقعات بیان کر لینا کافی نہیں، یہ گھوڑا میدان سامنے ہے، کر کے دکھائیں، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہاں کنڈیشن رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ ایک عام فرد ہو یا ہمارے معاشرے کا، ہماری ریاست کا حاکم۔ امتی تو ہیں دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ایک دن ضرور پوچھا جائے گا۔ تو جواب دہی کا احساس اگر زندہ ہے تو ہر کام سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کوئی فیڈ بیک اگر آپ دینا چاہیں اس پروگرام کے حوالے سے تو ضرور عطا فرمائیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر